میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لیکن پہلی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے گلف سٹریم G500 جہاز خریدا، اور اس متعلق جب خبریں سامنے آئیں اور جب استفسار کیا گیا پنجاب کی وزیر اطلاعات سے، تو انہوں نے اس کو تسلیم تو کیا لیکن ساتھ اس کو جھوٹ کے ساتھ کور کرنے کی کوشش کی. اور جب انہوں نے جھوٹ کے ساتھ کور کرنے کی کوشش کی، اس کو کہا کہ یہ ایئر پنجاب کے لیے خریداری جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، تو پھر یہ جھوٹ چھپنے والا نہیں تھا. اس کور کے نیچے اس جھوٹ کے ساتھ اس خریداری کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا. تو پھر پاکستان بھر کے تمام میڈیا نے، تمام سوشل میڈیا نے عظمہ بخاری صاحبہ کو ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کر کے بتایا. دیکھیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے. ویسے بھی وہ عظمہ صاحبہ کو جو ہے وہ نہیں چاہیے کہ وہ جھوٹ کا سہارا لیں. وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ وہ اس بات کو ایڈمٹ کر سکتی ہیں کہ ہم جی ٹھیک ہے، جہاز خریدا ہے ہم نے مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے خریدا ہے. وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جہاز خریدا ہے پنجاب حکومت کے لیے خریدا ہے. وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی جہاز خریدا ہے اور پنجاب کے پاس وسائل ہے تو اس لیے خریدا ہے. وہ بات کر سکتی ہیں، لیکن جھوٹ کے ساتھ اس سچ کو دبانے کی یا چھپانے کی جو کوشش کی ہے وہ بیڈلی ایکسپوز ہو گئی ہے. پھر مفتاح اسماعیل سے متعلق انہوں نے بات کی جی کہ ان سے ان کے ٹیکس کے متعلق اگر معاملات پر سوال کیا جائے تو پھر وہ کہیں گے کہ سیاسی انتقام ہے. دیکھیں، آپ اس وقت قابل احتساب خود ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے احتساب کے لیے. مفتاح اسماعیل اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے، وہ حزب اختلاف کے اندر ہیں، وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو احتساب تو آپ کا ہوگا جی عظمہ بخاری صاحبہ، کیونکہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ حکومت ہیں. آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کو امبیرس کرایا ہے جھوٹ بول کر. یہ جھوٹ نہ بولتی تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال جی، اس متعلق میں چاہوں گا کہ چیف منسٹر صاحبہ خود کسی موقع کے اوپر اس کی وضاحت دیں اور بتائیں کہ کیوں یہ جہاز پرچیز کیا گیا. لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت صوبے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ غربت کی سطح سے بھی وہ نیچے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو ایسا صوبہ جس کے اندر 42 لاکھ لوگ، جو کہ آپ کا اپنا ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ لوگ اس وقت غربت کی جو ایک مارک ہے، بینچ ہے، اس سے بھی نیچے ہیں. تو ایسا صوبے کے حکمران کیوں اپنے لیے 11 ارب روپے کا جہاز خریدیں گے؟ یہ کوشچن ہے، یہ کوشچن ویلڈ کوشچن ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اس کا جواب دیں گی. آگے بڑھتے ہیں جی. خیبر پختونخوا حکومت بھی کسی سے کم نہیں ہے. جب بھی کوئی کرنے کا کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہے، چاہے وہ عوام کی فلاح کا معاملہ ہو. لیکن جب پوچھا جائے کہ آپ نے 13 سالہ اقتدار میں عوام کو کیا دیا، تو کہتے ہیں ہم نے شعور دیا. شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں کہ عوام کے پاس شعور تو آ گیا، لیکن تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت یا ان کے زیر انتظام کام کرنے والی بیوروکریسی کو ابھی تک عقل نہیں آئی. نہ وہ پلاننگ ہے ان کی کوئی، نہ کوئی وہ طریقہ کار جو حکومت کی طرح حکومت کر رہے ہیں. 19 تاریخ کو جب پہلا روزہ تھا تو اس دن انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا تمام ڈی سیز کو، جس میں کہا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو مستحق لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے ڈسٹرکٹ میں ان سے متعلق تفصیلات واپس بھیجی جائے. اب ڈیٹا کمپائل کیا جا رہا ہے کب سے؟ 1 رمضان سے. تو کب ڈیٹا کمپائل ہوگا، کب ملے گا، کب جا کر ان لوگوں کو جن کی آپ نے مدد کرنی ہے رمضان مبارک میں، آپ کب ان کے لیے جو آپ نے امداد بھجوانی ہے وہ بھجوائیں گے؟ تو یہ تو المیہ ہے، صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی. یہ ان کی کمپٹنس لیول ہے، اور بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں پنجاب حکومت کے اوپر. شرم نہیں آتی ان کو. یعنی مسلسل بار بار جو ہے وہ صرف لفاظی کے اندر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کارکردگی کو یعنی صرف الفاظ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنی یعنی کوریوگرافی کراتے ہیں جس طریقے سے
ہم نے دیکھ لیا کہ سہیل آفریدی صاحب کھڑے ہوئے فون پہ بات کر رہے ہیں اور ان کے جو ہے وہ ویڈیوز بن رہی ہیں. تو یہ ڈرامے بازی یا ڈراماٹائز جس طریقے سے کرتے چلے آ رہے ہیں یہ سب نے دیکھ لیا. اب اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں رہا. اب ایک اور آج کل جو ہے وہ یہ بات زور پکڑ رہی ہے کہ شاید علی مین گنڈا پور صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننا چاہ رہے ہیں. میں اس متعلق صرف اتنی بات کروں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ علی مین گنڈا پور دوبارہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنیں گے یا نہیں بنیں گے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ حالات ہیں، جو موجودہ پوزیشن ہے وہ تبدیل ہوگی. تحریک انصاف کے اندر پاور سینٹر تبدیل ہو جائیں گے. اب جو پاور رکھی ہوئی ہے اس وقت علیمہ خانم نے یا سلمان اکرم راجہ نے اپنے پاس، یہ طاقت ان کے پاس نہیں رہے گی. اب طاقت کا مرکز کوئی اور ہوگا، ایک ہوگا یا ایک سے زائد ہوں گے، یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو طاقت کے مراکز موجود ہیں یا طاقت کا مرکز موجود ہے یہ قائم رہتا دکھائی نہیں دے رہا. اور یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے جو ہی علیمہ خانم کو سزا ہوگی اس کے بعد جو پاور سینٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ تبدیل ہو جائے گا. اور یہ پاور کون گریب کرے گا اور جو گریب کرے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیسے آگے چلائے گا یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا. اس متعلق کسی قسم کی کیا سرائی میں نہیں کروں گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ موجود ہے جو اس بات کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا کیسے مارا جائے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سادہ الفاظ کے اندر میں نے تعریف بیان کی ہے، سو لہٰذا آنے والے دنوں کے اندر یہ کیا شیپ اختیار کرے گی تحریک انصاف جب اس کے پاور سینٹر تبدیل ہوں گے تو اس متعلق کوئی بھی بات قبل از وقت ہوگی. لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ کے پاس طاقت نہیں ہوگی. کیا بیرسٹر گور اہمیت اختیار کریں گے یا بیرسٹر علی ظفر کی اہمیت ہوگی یا علی محمد خان اہمیت کے حامل ہوں گے، یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. یا مشال یوسف زئی کی اہمیت ہوگی یا عالیہ حمزہ کی اہمیت ہوگی. لیکن جو لوگ اس وقت زیر عتاب ہیں یقینی طور پر انہی میں سے کوئی ایک ہوگا جس کے پاس یہ طاقت زیادہ ہوگی. اور سہیل آفریدی کیا اس طاقت کے ساتھ ہوں گے؟ تو میرے خیال کے مطابق سہیل آفریدی جو ہیں وہ بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اور کس کے ساتھ کس وقت انہوں نے کیسے آگے چلنا ہے. تو اس لیے ان کی کم از کم کوئی کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی عمران احمد نیازی صاحب جنہیں میں ڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں ان کو ڈیل آفر ہونے کی، اس سے اب انہوں نے یعنی راہ فرار اختیار کر لی ہے. الحمدللہ میں نے پہلے دن ہی یہ بول دیا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے. یا تو وہ یعنی سیڑھی کے اوپر چڑھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، یا وہ جان بوجھ کر ان کا کچھ اپنا ایسا انٹینشن ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یعنی بظاہر تعریف کرتے ہوئے لیکن حقیقت میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن اب وہ اپنی بات سے خود ہی مکر چکے ہیں. جی ہاں، انہوں نے اس بات کی مزید وضاحت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے الفاظ کو یعنی توڑ مروڑ کر اور پیش کیا گیا اور ان کا جو وہ کہنا چاہ رہے تھے ان کا سینٹرل آئیڈیا تبدیل ہو گیا، جو کہ ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی تھی اب اس سے وہ مکر رہے ہیں، اس سے اب وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ویسے ایک بڑے ایکسپیرینس کمپیٹنٹ پولیٹیشین ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی ایسی سی بات کر جاتے ہیں جس کا ان کو نقصان ہوتا ہے، اور اس بات کا اس اسٹیٹمنٹ کا بھی ان کو نقصان ہوا ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوا. اسی وجہ سے اب ان کو کہا گیا تو پھر انہوں نے اس پر اپنی اب وضاحت کے نام کے اوپر تردید کر دی ہے، یا اپنے جو بیان ہے اس کو واپس لے لیا ہے. تو پھر آج میں پوچھتا ہوں ان لوگوں کو جو کہہ رہے تھے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان ہم ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ بات پھر غلط ثابت ہوگی نا. پھر رانا ثناء اللہ نے جھوٹ بولا تو اپنا دیا ہوا بیان واپس لینا پڑ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب جو کہ ڈیالہ کے چانسلر ہیں ان کو کبھی کسی قسم کی کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی. انہیں نہ ڈیل آفر ہوئی ہے نہ ڈیل آفر ہوئی ہے. اس کی وجہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ 9 مئی کے مرکزی ملزم ہیں. یوں سمجھ لیں کہ وہ مجرم ہیں، وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کے. تو کس طریقے سے حسان نیازی کو تو سزا ہو جائے
9 मई के ऊपर, लेकिन इमरान अहमद नियाज़ी को सज़ा ना हो, क्या ये मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है। इमरान अहमद नियाज़ी साहब जो कि डाला के चांसलर हैं, उनको 9 मई के अंदर सज़ा होनी है। और ये जो मामला है, इस मामले के अंदर जो सैयद आसिम मुनीर है फील्ड मार्शल, वो चाह कर भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरत सकते इमरान अहमद नियाज़ी से। कोई शख्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उनको किसी किस्म का NRO देने की पोजीशन में नहीं है, बशमूल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। उसकी वजह यह है कि जो 9 मई है वो रियासत पाकिस्तान का मुकदमा है, वो रियासत पाकिस्तान के ऊपर एक मुनज़्ज़म हमला है और पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। और जो पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है, इस मुकदमे के अंदर किसी को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इमरान अहमद नियाज़ी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NRO की जो है वो पेशकश कर सके। आगे बढ़ते हैं जी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के इजलास से ख़िताब किया और एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ की। बहुत से लोग इस वक्त तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इसराइल की गोद में जाके बैठ गया है। ये बेशर्म लोग हैं जो ये गुफ्तगू करते हैं। जब इसराइल जेनोसाइड कर रहा था हमारे गज़ा के अंदर फ़लस्तीनी भाइयों का, तो उस वक्त क्या किसी ने उसका जो है हाथ रोका? जब ज़ख्मी लाए जाते थे हॉस्पिटल्स में और जब वो हॉस्पिटल्स को टारगेट करता था, हमला करता था, तो क्या किसी ने उनका हाथ रोका? जवाब है नहीं। तो फिर आज जब बोर्ड ऑफ पीस है जो कि अमन को एक मौका है, इस मामले के ऊपर क्यों करके इस पर जो है वो सियासत की जा रही है, इस बात को क्यों मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है? और सवाल एक और भी है, पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है वो तो हिंदुस्तान के साथ मसला कश्मीर है, वो कश्मीर डिस्प्यूट है। हमें तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है कि हम यानी गज़ा के मामले के ऊपर बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर भी बन रहे हैं और हमें बतौर स्टेक होल्डर देखा जा रहा है। जबकि आप मुझे बताएं कि क्या कभी किसी अरब मुल्क ने मसला कश्मीर के ऊपर लबकुशाई की? क्या आपने गज़ा वालों को, हमास वालों को भी सुना कि वो मसला कश्मीर पर बात कर रहे हों? क्या आपने सऊदी अरब को सुना? क्या आपने UAE को सुना? क्या आपने मिस्र को सुना? क्या आपने कुवैत को, कतर को, किसी मुल्क ने पाकिस्तान की या कश्मीरियों की हमायत की हो? लेकिन हम लोग खुद ही पूरी दुनिया के ठेकेदार बनने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। बात बड़ी सिंपल है जी, बात बड़ी वाज़ेह है कि हमारा जो डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, जहाँ पर मुसलमानों के ऊपर ये मजालिम ढाए जा रहे हैं और हिंदू हमारे पड़ोस के अंदर मजालिम कर रहा है, तो हमें तो उनके लिए जो है वो आवाज़ उठानी है, हमें उनके लिए लड़ना है और हम उनके लिए लड़ेंगे। अगर जंग भी करनी पड़ी तो करेंगे। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये यकीनी तौर पर उम्मत मुस्लिमा का है। हम इसराइल को बहैसियत मुल्क तस्लीम नहीं करेंगे और ना करते हैं जब तक 2 रियासती हल सामने नहीं आएगा। एक बात तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। वैसे आपकी इत्तला के लिए है कि UAE भी जो है वो यानी मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त रिकगनाइज़ करता है बतौर मुल्क इसको, इसराइल को। कतर बतौर मुल्क तस्लीम करता है इसराइल को। इजिप्ट, मिस्र जो है वो बतौर मुल्क तस्लीम करता है इसराइल को। पाकिस्तान नहीं करता और ना इंशाल्लाह करेगा। लेकिन जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, इन लोगों से मुतल्लिक मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये वो सड़े हुए लोग हैं जिनसे कभी आप अल्लाह ताला के हुक्म से अच्छी और खैर की बात नहीं सुनेंगे। बहरहाल जी, पाकिस्तान जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। पाकिस्तान अपने मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहा है और पाकिस्तान गज़ा के मुसलमानों के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन चुका है। अब एक बात तो इसमें यह भी है कि यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने तारीफ़ की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भी और फील्ड मार्शल की भी। और बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जो कि शायद नहीं जानते कि पाकिस्तान क्या है। लैटिन अमेरिका की, वेस्ट इंडीज़ के ममालिक की बात कर लें, वहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है पाकिस्तान को मुल्क है। लेकिन उनको अब ये पता है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को फॉलो करते हैं। उन्होंने सुना कि जनाब ट्रंप कहता है कि पाकिस्तान एक मुल्क है जिसका फील्ड मार्शल है जो कि बड़ा टफ है, और बार बार उसका नाम लेता है और बार बार कहता है कि ही इज़ अ टफ गाय, ही इज़ अ जेन्युइन टफ गाय, ही इज़ माई फेवरेट। तो वो ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान दुनिया में एक ताकत है। और अमेरिका बार बार जो ये कह रहा है, अमेरिकी सदर, तो इसका डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान को फ़ायदा है और अमूमी तौर पर पाकिस्तान की जो परसेप्शन है वो दुनिया के अंदर इंशाल्लाह बेहतर हुई है। और इस वक्त वो ममालिक जो पाकिस्तान को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, उन्होंने पाकिस्तान को अहमियत देना शुरू कर दी है। ये अल्लाह ताला की वजह से और हमारी अफवाज की शुजाअत की बदौलत पाकिस्तान को ये ताज़ीम व तकरीम जो है वो मुयस्सर आ रही है। और हमारी अफवाज ने साबित की अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त देकर
کہ دے آر سیکنڈ ٹو نن ان دا ورلڈ. تو یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے اور ہماری افواج کی شجاعت ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جی. اللہ حافظ.